بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے مخنث کب سے ہیں۔ انسانی نسل کی افزائش کے ارتقائی سفر میں بہت سے تاریخی موڑ آئے۔ ایک وقت تھا جب مادری برتری کے نظام کے تحت بچہ اپنی ماں کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس معاشرے میں عورت کو وہی درجہ حاصل تھا جو خاندان کے سربراہ کا ہونا چاہیے۔ پھر وہ دور آیا جب عورت گھر کی چار دیواری میں قید ہو گئی اور اس کی تمام سابقہ ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مرد نے اپنی بالادستی کو یقینی بنانے والے نظام کی ابتدا کی، جو ہنوز جاری ہے۔ لیکن ایک ایسا طبقہ جو انسانی عمل میں ابتدائی آفرینش سے ہی موجود ہے، جسے ہمیشہ مسترد کیا گیا، تاریخ کے کسی بھی دور میں اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اکثر و بیشتر تو اسے نظر انداز یا رسوا کرنے کے علاوہ ایک تفریحی سرگرمی تصور کیا گیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو عورت کے اعزاز سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ مرد ہونے کے وقار سے بھی آشنا نہیں ہے۔ ایک عام اصطلاح میں ہم اس کو مخنث یا خواجہ سرا کہتے ہیں۔ مخنث یا خواجہ سرا مرد اور عورت کے درمیان رہ جانے والی ایک ایسی جنس ہے جو تخلیق کے عمل اور اس کی علت جیسے اوصاف کی حامل نہیں ہو سکتی۔ اس جنس کو پہلے تو دنیا بھر میں ہمیشہ کمتر مقام دیا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھیں، مختلف تنظیمیں بنیں، اور اب یہ دنیا بھر میں ایک باوقار زندگی گزار رہی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں خصوصاً ان کو الگ سے حقوق حاصل ہیں۔ یہ اپنے ملک میں آزادی سے گھومتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ باعزت طور پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم معاشروں میں اب ان کو شادیوں کی بھی اجازت ہے۔ بہت سے ملکوں کی عدالتوں اور حکومتوں نے ان کو باقاعدہ طور پر شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ پاکستان میں مخنث یا خواجہ سرا شروع دن سے ہی اس مرد و زن پر مشتمل معاشرے میں ذلت آمیز زندگی گزارتے چلے آئے ہیں۔ کہنے والے کچھ بھی کہیں، حقیقت یہ ہے کہ مخنث یا خواجہ سرا مجموعی طور پر ان عام معاشرتی مراحل سے کبھی فیضیاب نہیں ہو سکے، جو ایک آزاد پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ان کا حق ہے۔ مخنث جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پیدا کیا ہے، ایسے پیدائشی طور پر صنفی صفات سے محروم افراد کو معاشرے میں ان کا اصل مقام دلانے کے لیے ضروری ہے کہ وقت کی بے رحمی اور حالات کا شکار ہونے والے ان افراد کی نشاندہی کی جائے، انہیں بہتر ماحول دیا جائے، ناچ گانے اور برا روی سے کنارہ کشی کروا کر ان کو ایک معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ یاد رہے کہ جو لوگ پیدائشی طور پر صنفی صفات سے محروم ہیں، وہ صرف اور صرف مخنث یا مخنثہ ہیں یا خنثہ مشکل ہیں، یعنی مردوں سے مشابہت رکھنے والے مخنث ہیں اور عورتوں سے مشابہت رکھنے والی مخنثہ ہیں۔ جو لوگ بعد میں اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں وہ مخنث ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انہیں ہمارے معاشرے میں ہجڑا، خسرا، خواجہ سرا، ٹرانسجنڈر کوئی بھی نام دیا جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لڑکی بننے کے چکر میں خواجہ سرا، ٹرانسجنڈر بن جاتے ہیں اور اصل مخنث جو پیدائشی طور پر مخنث ہیں ان کے حقوق بھی سلب کرتے ہیں۔ اصل مخنثوں کو گمنامی کی زندگی میں دھکیلنے والے ان 2 نمبر لوگوں کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں اور مختلف قسم کی بیہودہ حرکات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری حکومت کو، ہماری انتظامیہ کو ان نیم حکیموں، ان ڈاکٹروں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جو ان اچھے بھلے نوجوانوں کو آپریشن کے ذریعے ہجڑا بنا دیتے ہیں اور ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ان آپریشنز میں بہت سے نوجوان اپنی جان سے بھی جاتے ہیں، اور یہ کام سرکاری اسپتالوں میں بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ کلینکس پر بھی یہ کام ہوتے ہیں، اور چند ہزار روپوں کے لالچ میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کے آپریشنز کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیدائشی طور پر مخنث ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ان کے ساتھ بھی عام بچوں جیسا یا عام افراد جیسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ کام بچپن سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن سے ہی لوگ ان کے ساتھ اس طرح کے بیہودہ مذاق کرتے ہیں، ان کو اپنے سے دور کرتے ہیں، اور یہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا پیدا کیا ہوتا ہے۔ ان کے آپریشن صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوتے، بلکہ یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ان کے آپریشنز ہوتے ہیں۔ یہ ٹرانسجنڈر بنتے ہیں، یہ مرد سے عورت میں اپنا منتقلی کا جو عمل ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ چونکہ وہاں انہیں جنس تبدیل کرنے کی قانونی حیثیت حاصل ہے،
اس لیے وہاں پر بلا رکاوٹ ان کے آپریشنز ہوتے ہیں اور ان کو مکمل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ چونکہ اب امریکہ اور یورپ پاکستان میں اپنا ایک مکروہ قسم کا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بے حیائی پھیلے، یہاں پر نوجوان والدین کی عزت نہ کریں، اپنے فیصلے خود کریں۔ یہ اس کی طرف یہ ایک پہلا قدم بڑھایا جا رہا ہے جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کی صورت میں پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری معاشرتی اقدار کے دشمن اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے، اس لیے ان کا اٹیک جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ وہ ہم پر وار کیے جا رہے ہیں اور ہمارے حکمران چی حضوری کے چکر میں ان کی تمام شرائط بھی مانتے ہیں، ان کے تمام مطالبات بھی مانتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ یہاں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب اور روایات کو کچلنا شروع دن سے ہی غیر مسلموں کا وتیرہ رہا ہے۔ اسلام دشمنوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اسلامی افکار ہیں، جو اسلام ہمارے اندر جو ایمان ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ان کو بے حیائی کے مدارج میں اس طریقے سے گھما دیا جائے کہ وہ اپنے اسلامی اقدار سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے دور چلے جائیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔